اس موقع پر اس شب کی مناسبت سے ایک موضوع ذہن میں آتا ہے، اور موضوع یہ آتا ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی جب امام تشریف لانے والے ہوں گے۔ اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ ظاہر ہے جو بھی امام کا معتقد ہے، جو بھی امام کا ماننے والا ہے، اس کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے، امام کب تشریف لائیں گے۔ دشمنوں کی طرف سے طعنے بھی اسی پر زیادہ ہیں کہ بھئی تم لوگ کس طرح کے ایک اعتقاد میں مبتلا ہو کہ کہتے ہو کہ وہ آئیں گے اور اتنے 100 سال گزر گئے کہ تشریف نہیں لائے، اور انسان خود بھی ظاہر محبت میں، اشتیاق میں کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں گا، اپنے امام کی زیارت سے میری آنکھیں منور ہوں، تو ہمیشہ سے یہ موضوع بہت زیادہ دلچسپی کا حامل رہتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2 موضوعات ایسے ہیں جس کے اندر اللہ نے عجیب برکتیں دی ہوئی ہیں۔ تقریباً 17 سال ہو گئے ہمیں اس طرح سے بولتے ہوئے مختلف جگہوں پر، تو 2 موضوعات سمجھ میں آتے ہیں کہ اس میں بہت برکت ملتی ہے، اس میں اٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے، لوگ اس کے اوپر اثر بھی لیتے ہیں۔ ایک موضوع یہی وقت کے امام کے بارے میں، کوئی بھی موضوع ہو اگر وقت کے امام کے بارے میں ہے، ہم نے دیکھا اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا موضوع جس کے اندر بے انتہا برکات نصیب ہوتی ہیں وہ قرآن کریم ہے، بہت زیادہ برکات لے کے آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو دیکھا اگر ان 2 کو کہیں شامل کر لے، وقت کے امام کے نام کو اور قرآن کریم کے کسی حصے کو، تو پھر دیکھا کہ اس کے اندر برکتیں تبلیغ کے میدان کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ موضوع مجموعی طور پر بہت خوشائند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور ظاہر کہ امام کا چاہنے والا اگر اس شب میں کہیں بیٹھا ہے تو خواہ نہ خواہ کہیں نہ کہیں اس کی دعاؤں میں یہ دعا ضرور آتی ہے کہ خدا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں، اور پس پشت ایک تھوڑا سا شکوہ مانند، انتظار مانند ایک تھوڑا سا مطلب بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب تک کیوں تشریف نہیں لائے؟ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں، ہم لوگ غلام ہیں، ہم لوگ نوکر ہیں، ان کے حکم کے تابعدار ہیں۔ اگر وہ حکم کریں گے کہ بھئی 1000 سال انتظار کرو تو 1000 سال انتظار کریں گے۔ ہم کوئی مالک تھوڑی ہیں، مالک ہوتا ہے وہ حکم کرتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، تو یہ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے حکم کیا ہے ویسے کر دے۔ غلام یہ نہیں کہہ سکتا اپنے مالک سے کہ تم یہ کرو، یہ نہیں کر سکتا۔ مثلا فرض کریں اگر آپ اور میں کہیں پہ کام کر رہے ہیں، واقعا ایسا کوئی رشتہ ہو مالک اور غلام کا، اور ہمارا تو رشتہ اپنے امام سے اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ مالک سے بڑھ کر ہے، تو اگر ایسا کوئی رشتہ اور وہ کہے کہ مثال کے طور پر میں اگلے ہفتے آؤں گا، اگر کہہ بھی دے کہ اگلے ہفتے آؤں گا تم تیار رہنا، اور نہ آئے تو کیا میں اس بہانے کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ آپ نہیں آئے میں تیار بھی نہیں ہوں گا؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ کہے گا میں نے تم کو حکم دیا تھا تم تیار رہنا، میں جب بھی آؤں میری مرضی ہے، تم کون ہوتے ہو میرے پہ ڈکٹیٹ کرنے والے کہ میں کب آؤں گا؟ تو ہمارا کام ہے کہ ہم تیاری کریں، وہ جب مناسب سمجھیں گے تشریف لائیں گے، جب اذن خدا ہوگا تشریف لائیں گے، جب ماحول فراہم ہوگا تشریف لائیں گے، لیکن یہ کہ ہمارا کام تو ہے کہ ہم تیاری کریں۔ تو ایک طرف سے ہم دعا کرتے ہیں، دوسری طرف سے ایک چھوٹا سا دل کے اندر ایک مطلب ہے کسک کی صورت میں کہ مولا کب تشریف لائیں گے۔ اچھا، اس کسک کے پیچھے بہت بڑی ایک اور کسک بھی ہے جس کو کم لوگ احساس کرتے ہیں، وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن امکان تو ہے کہ دوسرے لوگ آگے چلے جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں۔ یعنی بعض لوگ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ امام کب تشریف لائیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا یہ اہم ہے کہ وہ کب تشریف لائیں گے، جبکہ شاید زیادہ اہم یہ ہے کہ میں تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھیں، ایک مطلب اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، فرض کریں میں تیار نہیں ہوں، نعوذ باللہ تعالی میں تیار نہیں ہوں اور امام کل آ گئے، تو مجھے فائدہ ہوا؟ نہیں، میں تیار نہیں تھا۔ اچھا، اگر میں تیار تھا اور امام 1000 سال بھی نہیں آئے، مجھے پھر بھی فائدہ، کیونکہ میں نے اپنا کام کر لیا۔ تو اہم زیادہ یہ نہیں ہے کہ وہ کب تشریف لائیں گے، ہاں دل کے لیے اچھا ہے، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم تیار ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں۔ اچھا، جتنی مدت گزرتی جا رہی ہے یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے،
آپ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ جوان ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اپنی جوانی کے اندر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم ابھی جوان ہیں، ہمارے امام آئیں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے. مثلا ہمیں جیسا آدمی جس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اس کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ مرنے سے پہلے میں اپنے دین پہ نہیں رہا پھر کیا ہوگا. میری تو زندگی بھی گزر رہی ہے، میرے پاس تو اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ میں ہر دن حفاظت کروں اپنے دین کی. خدا نہ کرے اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا، میری تو عمر گزر چکی ہے، اب میں کہاں سے واپس لاؤں گا اسے. تو میرے پاس تو یعنی مثلا وہ کہتے ہیں جوان کے پاس وقت ہے، تو میں کہتا ہوں اس کے پاس نہیں، اس کے پاس وقت ہو یا نہیں ہو، میرے پاس تو قطعاً وقت نہیں ہے، میرے پاس تو واقعاً وقت نہیں ہے. تو یہ کھٹکا بھی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا دین صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی دین صحیح ہے تبھی تو مسجد میں ہے. بھائی مسجدیں زیادہ آباد ہوئی ہیں گزشتہ 30 سال میں یا نعوذ باللہ مثلا آبادی کم ہوئی ہے مسجد کے اندر؟ آپ خود سوچ رہے ہیں جو لوگ اس محلے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، 30 سال پہلے اتنے لوگ آتے تھے 15 شعبان میں؟ مجھے یاد ہے میں 30 سال پہلے انچولی میں رہتا تھا، نہیں آتے تھے، اتنے نہیں آتے تھے. ابھی جو اعمال ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہونے لگے ہیں. اعمال 27 رجب مثلا 27 ماہ رمضان کو بھی اعمال، 23 کے اعمال، فلاں اعمال فلاں. پہلے ہوتے تھے اتنے ڈھیر سارے نہیں. اصل مجھے یاد ہے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ، شب عید ہے، ایک دو ذرا مذاق کی باتیں بھی کر لوں. وہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھنے کون جاتا تھا مسجد میں؟ ایک دفعہ کہیں پاکستان پتہ نہیں کوئی ہاکی کا ورلڈ کپ جیت گیا تھا، تو ساری رات جاگتے رہے. تو پھر اماں نے کہا کہ چلو آج جیت گئے ہو تم لوگ تو جا کے نماز بھی پڑھو. تو چلو مسجد پہنچ گئے پڑھنے کے لیے. اب مسجد گئے تو وہ مسجد ٹوٹی پھوٹی انچولی کی مسجد خیر العمل کو ایسی تھوڑی تھی. تو 2 کمرے پیچھے جو بنے ہوئے تھے جس میں ملازمین رہتے ہیں میرے خیال میں اب، وہ اس میں نماز ہوتی تھی. اور اس میں بھی اتنی چھپکلیاں تھیں کہ خوف آتا رہا نماز پڑھتے کہ اوپر سے کوئی ٹپک نہ جائے کہیں. تو اس عالم میں فجر کی نماز پڑھی تھی. وہ ایسا عجیب تجربہ تھا گرمی اور چھپکلیوں کا کہ میں سوچا آئندہ سے فجر کی نماز میں یہاں نہیں آؤں گا، ڈر لگتا رہتا ہے. یہ عالم تھا ہماری مسجدوں میں. الحمدللہ رب العالمین ابھی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مغرب کی نماز میں وہاں کیا رش پڑا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ صحیح. یہ تو سب دین بڑھ رہا ہے. مثلا اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. لیکن ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا. وہ جو امام کے زمانے میں دین کی سختی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مسجدیں بند ہو جائیں گی. بھائی جب امام تشریف لائیں گے تو دین مشکل میں ہوگا. تو جب دین مشکل میں ہوگا تو علامت یہ ہوگی کہ مسجدیں بند ہوئی بھی ہوں گی؟ نہیں. قرآن کریم کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ نہیں. کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا، کوئی حج بھی نہیں جائے گا. سب ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگا. یعنی آپ جتنی روایات امام کی تشریف آوری کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہیں جس نے دین کو بیان کیا ہے، تو میرا نہیں خیال ان روایات میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ دین نہیں ہوگا. نہیں، ان میں ہے کہ دین ہوگا، صرف ایک مشکل ہوگی، اس میں روح نہیں ہوگی. دین ہوگا، دین ختم نہیں ہوتا. میں تو ایسے ہی مذاق میں کہتا ہوں کبھی بعض اوقات، دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 3000 اور کچھ 100 سال پہلے آیا تھا. اس کے بعد اتنی شریعتیں آ گئیں جنہوں نے اس کو نسخ کر دیا. تو کیا ختم ہو گیا؟ وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو دین نبی نعوذ باللہ تعالیٰ ختم ہونے کا نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا، چلے گا. صرف ایک مشکل ہے، روح رہے گی یا نہیں رہے گی. اچھا، اب دین میں روح نہ رہنے کی نشانی کیا ہے؟ تو ہم اس سے بچیں کہ کہیں ہمارا دین بے روح نہ ہو جائے. دین میں جب روح نہیں ہوتا تو کچھ ہو جاتا ہے. دین تو ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ ہمیں نشانیاں پتہ چل جائیں تو پھر ہمارے پاس ایک پیرامیٹر آ جائے گا. جیسے مثلا کسی کا آپ نے بخار دیکھنا ہے تو آپ کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے جس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں. عرض ہوا کہ دین تو ہوتا ہے لیکن دین میں روح نکل جاتی ہے. تو آپ کے پاس جیسے حرارت کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، یہ مثال کے طور پر جیسے ہوا کے پریشر کے لیے کہتے ہیں بیرو میٹر ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں. تو ابھی کیا ہے کہ یہ جو بے روح دین ہوتا ہے اس کا بھی کوئی میٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ روح ہے یا روح نہیں ہے. اس یہ کیسے پتہ چلتا ہے بھائی؟ اچھا، اب کمنٹ بہت پرانی دوستی ہے ہماری ان سے، تو وہ پرانی 10-12 سال سے زیادہ. درود بھیجیں محمد علیہ صلی محمد. ہمارے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، وہ کہیں کھاردر پڑھنے گئے. اچھا، ان کو عادت تھی نیچے سے کمنٹس ہونے کی.
اچھا کھاردر والے کمنٹس کرتے نہیں، اور وہ گئے کھاردر پڑھنے، انہوں نے بڑا زور لگایا، ایک بات کہی، نیچے سے کوئی کمنٹس ہی نہیں صاحب، اور بڑا پریشان ہوئے. خیر انہوں نے ایک آدھ دفعہ کچھ کروا کرو کہ پھر دوبارہ بہت زیادہ زور لگایا، پھر دوبارہ کچھ بولے، پھر نیچے سے کچھ کمنٹس نہیں. تو تیسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا بس اب آخری دفعہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا یہاں پہ، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم سوچتے ہیں چلو لوگ سن رہے ہیں خاموشی سے، یہ اچھی بات ہے. صاحب بے روح دین کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کا کوئی تھرمامیٹر ہے، اس کا کوئی میٹر جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بے روح ہے؟ اب میں کیا کروں گا کہ روح کو مثال لے لوں گا وقت کے امام سے، کہ امام کا جو وجود ہے وہ روح ہے، دین کی روح، صحیح ہے. اور اب جو بے روح دین ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بے روح دین وہ نہیں ہوتا جس میں امام کا نام نہیں ہوتا، نہیں امام کا نام ہوتا ہے. روح امام نہیں ہوتی، روح امام نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، وقت کے امام کا نام تو ہے لیکن روح نہیں ہے. روح نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو میں آپ کو پوائنٹ کی صورت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. سادہ سا ایک جملہ ہے، ایک جملہ یہ، جو امام کے اہداف ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اہداف نہیں ہوتے. لوگ کہیں اور، امام کہیں اور. نام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، امام کے ہدف نہیں ہوتے. اصل امام کے وجود سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو روح والے دین میں ہونا چاہیے تھا. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو سب امام کو پکار رہے ہیں، الاجل الاجل ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں، وقت کے امام کے نام پر دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا نام تو ہو لیکن ان کے اہداف نہ ہو؟ سادہ سی بات ہے. امام تشریف لائیں گے، لکھا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کا ہدف یہ ہے زمین کے اوپر عدل پھیلے، زمین کے اوپر عدل پھیلے، یہ امام کا ہدف ہے. زمین پہ سے ظلم مٹے، یہ امام کا ہدف ہے. تو امام کو پتا ہے عدل کسے کہتے ہیں، امام کو معلوم ہے ظلم کسے کہتے ہیں، امام کو پتا ہے عادل کون ہے، امام کو پتا ہے ظالم کون ہے. کس سطح پر؟ پوری دنیا کی سطح پر. اب آپ تصور کیجئے گا، اس پوری دنیا کے ظالم سے کبھی آپ ٹکرائے؟ کبھی معلوم کیا کہ وہ جو پوری دنیا کی سطح پہ ظالم ہے، جو امام کا دشمن ہے، وہ ہے کون؟ ان باتوں پہ تو ہمارے یہاں قدغن تھی، ابھی تو شروع ہوا ہے. یہ ان پہ تو پابندی تھی ہمارے یہاں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا. ابھی کچھ وقت ہوئے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اچھا بھائی یہ جو ظالم والا معاملہ تھا یہ صرف 1400 سال پہلے کا نہیں تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے عزیزان محترم. ایک جملہ کسی سے مستعار لے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ہم جب بھی مجلس پڑھتے ہیں یا کہیں پڑھنے کی شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے شروع میں مرحومین کے لیے. اچھا دعاؤں میں بھی ہم مرحومین کے لیے دعا مانگتے ہیں، ظاہر ہم ہمارے سب کے مرحومین ہیں کوئی نہ کوئی، تو ہم لوگ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک صاحب نے دیکھا تو انہوں نے اس طرح سے کہا، کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے مرحوم کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ذرا دیکھنا کہ یہ دین کہیں مرحومین کا دین نہ بن جائے. زندوں کے کام نہیں آتا ہے، مردوں کے کام آتا ہے. کہنے پھر یہ دین مردہ دین ہے. جو دین مردوں کے زیادہ کام آتا ہے زندوں کے مقابلے میں، تو پھر وہ مردوں کا ہے یا زندوں کا ہے؟ تو پھر مردوں کا دین ہے، پھر زندوں کے کام نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ دیکھیں اتنی آپ دعائیں مردے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں 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 دعائیں. وہ جو بھائی زندہ ہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ ظلم کی چکی میں جو پس رہا ہے، جس کو نجات دینے کے لیے امام تشریف لائیں گے، اور اس کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ اس کے لیے دعا نہیں مانگی، اس کے لیے جدوجہد نہیں کی. اور کس کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے، کس کے لیے ساری دعائیں مانگ رہے ہیں؟ جو دنیا سے جا چکے ہیں. امام جب تشریف لائیں گے تو ان کے لیے لائیں گے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا ان کے لیے جو زمین پہ ہوں گے اس وقت؟ بھائی زندوں کا دین. اسی طرح ایک اور مشکل ہے، تاریخ کے ظالم سے ٹکرانا ہے یا حال کے ظالم سے ٹکرانا ہے؟ آپ تصور کریں، ہمیں دین نے کچھ سیکھنے کو کہا، ہم نے وہ نہیں سیکھا تو اس کی روح کو نکال دیا. اس کو کہتے ہیں روح کو نکالنا. دین نے کہا تھا مردوں کو یاد کرو تاکہ تم کو موت یاد آئے اور تم زندگی میں انسان بن کی زندگی گزارو. ہم نے کہا مردوں کو یاد رکھیں گے اور وہیں پہ رہیں گے.
یہاں کچھ نہیں سیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں بے روح دین. بھائی مردوں کا تذکرہ کرو، قبروں پہ جاؤ، وہاں پہ ان کی فاتحہ پڑھو، ان کا ذکر کرو، ان کے لیے نظر کراؤ، تاکہ تم کو یاد آئے کہ تم نے مرنا ہے، اور موت کی یاد تمہیں دنیا کے اندر انسان بنائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا مردوں کو یاد کریں گے، قبروں پہ جائیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، نظر بھی کرائیں گے، لیکن موت کی یاد سے سیکھیں گے کچھ نہیں. کریں گے وہی جو موت بھلانے والے کرتے ہیں. وہی بے روح دین ہے. اس کا مطلب ہے دین وہ ہوتا ہے جو زندوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، اہل بیت نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو ہم صرف یزید سے ٹکرانے کے لیے نہیں نکلے، ہم یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے نکلے. مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. سید الشہداء نے فرمایا میں یزید ابن معاویہ سے ٹکرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں ایک ایسا کام کروں گا قیامت تک کے لیے جتنے یزید آئے وہ سب رسوا ہو جائیں گے. صحیح ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1400 سال پہلے کے یزید کو خوب برا بھلا کہا. ہمیں کرنا یہ تھا کہ اس یزید کو برا بھلا کہتے، اپنے دور کے یزید کو پہچانتے، اس کا مقابلہ کرتے امام حسین کی طرح. ہم نے کہا اس یزید کو برا بھلا کہیں گے اور اس دور کے کسی یزید کو کوئی ٹچ نہیں کریں گے. اچھا کیوں ٹچ نہیں کریں گے؟ وہاں کا یزید کون سا آ کے ہم سے لڑے گا؟ یہاں کا یزید لڑنے کھڑا ہو جائے گا. ادھر کے فرعون کو گالیاں دیں گے لیکن یہاں کے فرعون کو کچھ نہیں کہنا، ورنہ یہ کھڑا ہو جائے گا پھر فوج کو لے کر. اب نہ میرے پاس لاٹھی ہے نہ میں پانی میں سے راستہ نکال سکتا ہوں، میں مارا جاؤں گا. پھر اس کو کہتے بے روح دین. جب دین زندوں کے کام نہ آئے، مردوں کے کام آئے، جب دین تاریخ میں زندگی گزارے اور حال میں کچھ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مردہ دین، بے روح دین. اس کو روح ملانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کی روح ملانے کے لیے ماضی کو حال سے اور مردوں کو زندوں سے برج کرنا ہوتا ہے، پل بنانا ہوتا ہے. اب مردوں کو دیکھ کر زندوں تک کے لیے پل بنائیں اور ماضی کو دیکھ کر حال کے لیے پل بنائیں. اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا دین زندہ دین ہے، زندہ دین ہے. اب ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یوں ہی ایک مفہوم کو نزدیک لانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں. صاحب قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا ہے نماز پڑھو؟ ایسے کوئی گیس؟ قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا نماز پڑھو؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے، ایسی میں کہہ رہا ہوں ایک اور مطلب بتانے کے لیے. ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ نماز پڑھو. ہر جگہ کیا لکھا ہے؟ صحیح ہے، نماز قائم کرو. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ میں نماز پڑھ تو سکتا ہوں، جیسے ابھی آپ نماز شب پڑھ رہے تھے، یا کچھ دوست احباب پڑھ رہے ہیں، یا آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، یا عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں. آپ نماز پڑھ تو سکتے ہیں، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ اور پڑھنے میں اور قائم ہونے میں فرق کیا ہے؟ اب میں ایک جملے میں عرض کروں جو مجھے سمجھ میں آیا. مجھے سمجھ میں آیا نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے اور دو نمازوں کے درمیان قائم کی جاتی ہے. دوبارہ عرض کروں، ذرا تیزی سے بول دیا میں نے. نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے اور دو نمازوں کے درمیان نماز قائم کی جاتی ہے. اب اگر آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں اور دو نمازوں کے درمیان نماز نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز قائم نہیں کی ہے. بھائی میں نے زور اثر پڑھی، میں مسجد سے باہر نکلا، مغرب عشاء پڑھنے دوبارہ اندر آیا، یہ تو میں نے نماز پڑھ لی. اب قائم کیا ہے؟ قائم یہ کہ ظہر سے لے کے مغرب تک جو اعمال انجام دیے تھے وہ نمازی والے تھے کیا؟ اگر وہ نمازی والے اعمال تھے تو میں نے نماز قائم کر لی ہے. اور اگر میں نے صرف مسجد میں آ کر پڑھی ہے تو میں نے نماز پڑھی ہے، نماز قائم نہیں ہے. اور سید الشہداء کے لیے آیا وَقَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، آپ نے نماز قائم کی ہے، انہوں نے نماز قائم کی ہے، نماز کا اقامہ کر دیا. اب ایک اور بات جملہ اس کے اوپر ایڈ کروں، اس کا مطلب ہے اقامہ نماز عمل نہیں ہے، اقامہ نماز ثقافت ہے. نماز قائم ہونا عمل نہیں ہے، نماز قائم ہونا کیا چیز ہے؟
پوری ثقافت کا نام ہے. ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے, بازار میں واپس جاتا ہے, اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے, پھر چیٹنگ کرتا ہے, پھر مغرب کی نماز پڑھنے واپس آ جاتا ہے. اس نے نماز قائم کی ہے؟ نہیں. اس نے نماز پڑھی ہے, نماز قائم کیوں نہیں کی ہے؟ اس کی ثقافت چوروں والی ثقافت ہے, نمازیوں والی ثقافت نہیں ہے. یہ چور ہے, یہ نمازی نہیں ہے. یہ اس نے نماز پڑھی ہے, نماز قائم نہیں کی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز قائم نہیں کر رہے. اب ایک اور جملہ بولوں, ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں, دعائے کمیل مانگتے نہیں ہیں. ابھی آپ سب دعائیں پڑھیں گے, میں بھی دعائیں پڑھوں گا, پوچھے گا ان میں سے کون سی مانگی ہے. بھائی دیکھیں, اگر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرینچ میں کہا کہ مجھے ہتھوڑا دے دو, صحیح ہے, آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا, نہ مجھے سمجھ میں آئے گا, مجھے بھی فرینچ نہیں آتی ہے. میں کہہ دوں, آپ نے سن لیا, میں نے کچھ مانگا آپ سے کیا؟ اگر مانگا ہوتا تو کم سے کم مجھے تو سمجھ میں آتا کہ میں نے کیا مانگا ہے. آپ ابھی اتنی دعائیں پڑھیں گے, کچھ سمجھ میں آئے گا ان میں سے ایک لفظ؟ تو آپ نے کیا مانگا پھر؟ آپ نے دعائیں پڑھی ہیں, مانگی نہیں ہے. اچھا, جب مانگی نہیں ہے تو خدا دے گا؟ آپ مانگ ہی نہیں رہے, مانگے تو دے گا نا. اچھا, آپ کہیں گے بھائی مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ مانگنے میں ہوتا ہے کو پتا تو چلے کہ پڑھ کیا رہے ہو بھائی. ابھی شب 15 شعبان کی ایک دعا آپ پڑھیں گے, یا آپ پڑھ چکے ہوں گے, اللہ آپ کو نہیں پڑھی تو پڑھوا دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ رضوانک. یہ بہت اچھی دعا ہے, آپ پڑھیں گے اور مانگیں گے نہیں. درود شعبانیہ ہے, پڑھیں گے, مانگیں گے نہیں. تو اس میں لکھا تھا وامر قلبی بطاعتک, اے خدایا میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے. میں نے کب مانگا؟ میں نے پڑھا ہے. پوری مناجات شعبانیہ پڑھ دیں گے, اے خدایا میری ندا کو سن لے, اے خدایا میرے حالت کو دیکھ لے. پڑھ کے فارغ ہو گئے, مانگا ہی نہیں کچھ. کیوں دے؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ تھوڑے سے کم طاقتور دین کی نشانی ہے. میں جسارت نہیں کر رہا کہ کہوں کھوکھلے دین کی نشانی ہے, لیکن کہوں گا یہ ذرا سے کم طاقتور دین کی نشانی ہے. یعنی یہ وہ دوائی ہے جس کی پوٹینشیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. چل جائے تو چل جائے, لیکن دوائی میں دم نہیں ہے. دوا کے سہارے, دعا کے سہارے چل گئی تو چل گئی, دوائی میں جان نہیں ہے. اچھا, آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اپنے دین کو زندہ کریں. آپ کو امام کی نصرت کے لیے زندہ دین چاہیے, مردہ دین نہیں چاہیے. آپ کو امام کی نصرت کے لیے روح والا دین چاہیے, بے روح دین نہیں چلے گا. آپ کو اپنے امام کی نصرت کے لیے عبادت چاہیے, الفاظ نہیں چاہیے, عبادت چاہیے. اب میں نماز سے شروع کر رہا تھا, میں بھی واپس آتا ہوں اس پر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب نماز پڑھتا ہے ایک آدمی, اور ایک آدمی نماز قائم کرتا ہے, صحیح ہے. آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز قائم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. مثلا ایک آدمی جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہے, یہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے, واپس جاتا ہے, اگلے جمعے کو دوبارہ واپس آتا ہے. اس نے جمعہ قائم کیا ہے یا جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ اگر نماز جمعہ قائم ہو گئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جمعے کے دن وہ تعلیمات ملی ہیں جو اگلے جمعرات تک اس کے ساتھ چلیں گی, اس کو جمعرات تک ٹریک پہ رکھیں گی. پھر یہ جمعے کو آئے گا ریفریش ہونے کے لیے, یہ جمعے کو آئے گا, اس کو ریفریش کیا جائے گا دین کے اندر. یہ پھر دوبارہ معاشرے میں واپس جائے گا اس ریفریش انرجی کے ساتھ. پھر 6 دن محنت کرے گا وہاں پر, پھر واپس آئے گا, پھر فریش ہوگا, پھر دوبارہ واپس جائے گا. یہ جمعے کا کام ہے. دعائے ندبہ کا کام کیا ہے؟ صبح جمعہ مجھے اپنے امام کی طاقت کے لیے تیار کر دے, نصرت کے لیے تیار کرے کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں. 6 دن نصرت کروں گا, پھر دوبارہ جمعے کی دن آ کر ندبہ کروں گا ان کے حضور, اور کہوں گا مولا مجھے نصرت کی طاقت دے دے. اگر میں صرف جمعے کی دن صبح کو جا کے ندبہ پڑھتا ہوں, 6 دن فارغ رہتا ہوں, اس ندبے کا اثر ہے؟ ہمارے یہاں دعائے ندبہ بھی یہی ہو رہی ہے. ایک جگہ میں کہیں ندبے میں جاتا تھا, دعائے ندبہ میں, تو وہاں پر میں نے ایک درس دیا. اچھا, اس درس میں نے کوشش کی کہ دعائے ندبہ کا جو اصلی اثر ہے وہ واضح کروں.
تو اس میں ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے صاحب آپ نے تو بڑی عجیب باتیں کی. میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا ہوں، واقعہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو آپ نے بڑی عجیب باتیں کر دی آج. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو سارا ہمارے آنے کا معاملہ ہی خراب کر دیا آپ نے. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو اس لیے آئے تھے، کسی نے بتایا تھا یہاں کوئی 4 رتبے میں آتا ہے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم لوگ دعائیں نزبے پر بھی خدا سے کاروبار کر رہے ہیں. 4 دفعہ میں آؤں گا، اس کے بدلے میں تو میری ایک دعا پوری کر دے گا. اگر تو نے ایک دعا پوری کی نا، پھر دیکھ میں 4 دفعہ 4 آدمی کو اور لے کے آؤں گا. بھائی یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس دین میں تحرک نہیں ہے. یہ دین بارگین کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے کیا دعائیں مانگنے کے لیے دعائیں ندبہ کوئی غلط جگہ ہے؟ نہیں، بہت اچھی جگہ ہے. ہدف یہ نہیں ہے. بالکل ایسی جیسے کوئی قرآن سے جسم کی شفا لے گا یا نہیں لے گا، بالکل قرآن سے جسم کی شفا لے لے گا، لیکن قرآن جسمانی شفا کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. وہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا تھا، جسم کی شفا کے لیے نہیں آیا تھا. جسم کی شفا اس کا سائڈ کا ایک چھوٹا سا معجزہ ہے. اب میں ایسی عرض کر رہا ہوں، اگر جسم کی شفا کے لیے آیا ہو تو خود قرآن کہتا ہے اس کے لیے شہد ہے، جاؤ شہد چاٹو جا کے. اس میں کہا تھا فی شفا، تم کو جسم کی شفا چاہیے تو آ کے شہد چاٹو. اس میں شہد میں شفا ہے، وہ جسم کا شفا ہے. آپ کو روح کی شفا چاہیے. عزیزان مطلب اس طرح اپنے دین کو دیکھیں. پھر آپ کو نظر آئے دین زندہ کسے کہتے ہیں. دین وہ جو کم اثر دکھاتا ہے. کیوں کم اثر دکھاتا ہے؟ آپ خود تصور کریں. ہم لوگ مثلا ابھی بالکل میں دل کھول کے جسے کہتے ہیں آپ کے سامنے عرض کروں، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دین کے معاملے میں اپنے معاشرے سے تھک گئے. ایک طرف سے دشمن کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سر پہ چڑھ چڑھ کے ہمیں کچل دیے دے رہا ہے. ایک طرف سے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو لڑ لڑ کے اپنی طاقت کو پامال کیے دے رہے ہیں. ایک طرف سے دشمن کی مادی ترقی کے سامنے اپنی غربت بے بسی افلاس کو دیکھ کے کڑتے چلے جا رہے ہیں. اپنے دین پہ بعض اوقات غصہ آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ دین کامل ہے، نعمتیں اس میں تمام ہیں، نہ دشمن سے لڑتا ہے، نہ دوستوں کو متحد کرتا ہے، نہ دنیا میں ترقی دکھاتا ہے، نہ آخرت کا اچھی طریقے سے وعدہ مل رہا ہے. کیسا دین ہے یہ؟ آپ کہیں گے میں دین پہ کون اعتراض کرنے والا ہے؟ دین پہ اعتراض نہیں ہے، دینداری پہ اعتراض ہے. دین تو اچھا ہے، دینداری خراب ہے. یہ دینداری کب صحیح ہونی ہے؟ اب پھر سوال یہ ہے اس ٹائپ کی دینداری کے ساتھ اس دیندار کا ساتھ دے پائیں گے جس نے دین کا احیاء کرنا ہے؟ اس کا کیسے ساتھ دیں گے ہم؟ تو عزیزان محترم مثلا اگر آپ ان تمام باتوں پہ غور فرما رہے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو اقامہ ظہر کرے، ظہر سے لے کے مغرب تک نماز پہ قائم کرے. اب آپ 15 شعبان کی شب یہاں پہ دعا مانگنے کے لیے آئے، کیا مانگیں؟ زندہ دین ہونے کے ناطے کیا مانگیں؟ وہ مانگیں جو اگلے 15 شعبان تک آپ کو زندہ رکھے، وہ مانگیں. آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں، بہت آسان. الحمدللہ اب ہمارے پاس مفاتیح الجنان کا اردو میں ترجمہ موجود ہے. 15-20 سال پہلے ہمارے پاس مفاتیح الجنان کا اردو میں ترجمہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک بندے خدا وہ اہل تسنن سے تشیع کی طرف آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو میں کچھ تو اس کے پاس تھیں، کچھ میں نے اس کو بتائیں، میں نے اس کو بتا دیا، وہ اس نے لے لی. اس کے بعد ایک اس میں سے مفاتیح الجنان میں نے اس کو بتائی، اس نے لے لی، اس کو پڑھتا رہا، اس سے دعائیں پہ یہ اور وہ. پھر ایک دن اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ کیسی دعائیں دے دی ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا مانگ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی مفاتیح الجنان میں سے مانگو. کہنے لگا وہ تو میں مانگ لوں گا، ترجمہ کہاں ہے اس کا؟ یہ کون بتائے گا یہ مانگ کیا رہا ہوں میں؟ آپ کہتے تھے اہل بیت کے پاس دعائیں ہیں جو کسی کے پاس اور نہیں ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑا؟ یہ عربی میں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں کیا مفاتیح کا ترجمہ کروں؟ میرے پاس کہاں اتنی طاقت. وہ پھر اللہ کرم ہوا، علامہ ذیشان در جوادی صاحب نے ایک ترجمہ کیا، پھر حافظ ریاض صاحب کا بھی ایک ترجمہ سامنے آیا. چلو ایک مشکل حل ہو گئی. البتہ اس ترجمے میں بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ عربی کے ہی الفاظ دوبارہ اردو میں لکھے ہوتے ہیں، تو جو صحیح ترجمہ پڑھنے والا وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ عربی اور اردو میں بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا میرے لیے، لیکن چلو کم سے کم کچھ تو ترجمہ ہو گیا جس کو دیکھ کر انسان کا دل مطمئن ہو جائے. اچھا اب ہو گیا. اب آپ ایک کام کریں، آپ 15 شعبان کی دعاؤں کو نکالیں
اور دیکھیں ان دعاؤں میں ہمارے لیے کیا مانگا گیا ہے. یہ دعائیں ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اہداف طے کریں. ابھی میں چاہاں تھوڑی دیر پہلے تھا مارٹن روڈ میں، تو وہاں میں نے ایک مطلب کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اور 2-3 دوست ایسے ہیں جو وہاں سے بھی پیچھے سے یہاں پر آ گئے، تو اب میں ان کے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر مطلب تکرار نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک پوائنٹ کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں جلدی سے. اور میں ان دوستوں سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کہنی پڑ جاتی ہے، تو اب جب میں ظاہر نئی بات کہنے کی کوشش کروں تو خدا کہیں سے تو دماغ میں ڈالے گا نا نئی بات، تو میں کہتا ہوں چلو ان کے صدقے میں خدا مجھے کوئی نئی بات سیکھنے کا موقع دے دیتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صرف بریف، بہت ہی مختصر، صرف ایک بات سوچیے گا، آج رات جو کچھ ہم دعائیں مانگیں گے ان میں سے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو امام بھی مانگیں گے؟ کون سی ایسی دعائیں؟ کون سی ایسی دعائیں جو امام کے آوان و انصار، جو سچے آوان و انصار ہوں گے وہ بھی یہی دعائیں مانگیں گے؟ بھائی دیکھیں، ایسی میں کہہ رہا ہوں، میں مانگوں گا مولا میری پروموشن رکی ہوئی ہے، پروموشن ہو جائے. امام کے آوان و انصار اپنی پروموشن کی دعا مانگیں گے، آفس کی پروموشن کی. میں کہوں گا مولا میرا کاروبار ذرا کیا کہتے ہیں، ماٹھا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں وہ، ذرا دبا ہوا سا ہے، اب مولا میرا کاروبار ذرا چمک جائے. امام کے آوان و انصار کاروبار چمکانے کی دعائیں مانگیں گے. میں کہوں گا مولا میری زندگی کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، میرے خاندان میں جھگڑے ہی جھگڑے چل رہے ہیں، میرا فلاں سے بھی جھگڑا ہے، فلاں کا مجھ سے جھگڑا ہے، مولا ذرا جھگڑے نپٹا دیں. ان میں سے کون سی دعا حضرت سلمان فارسی مانگیں گے؟ ان میں سے کون سی دعا امام کے آوان و انصار مانگیں گے جو ان کے وجود کے انتظار میں اپنے اندر سلگ رہے ہوں گے؟ ان میں کس نے کون سی دعا مانگی؟ یہ ہماری دعائیں ہیں. اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ دعائیں پھر کہاں مانگیں؟ یہ دعائیں مانگیں، لیکن یہ آپ کے وجود کے لیے چھوٹی دعائیں ہیں، اس سے بڑی دعائیں مانگیں. اچھا دعا مانگنے میں آپ کو ایک ٹرک عرض کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی مانگ لیں اور چھوٹی بھی نہ ہو بڑی بن جائے، اس کی بھی ایک راستہ بتاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایسے ہی مطلب کو ذرا سہل کرنے کی خاطر، مزیدار بنانے کی خاطر کہیے آپ بھائی دنیا کو چلیے اب ایسے میں اب اور مزیدار بنا دوں. فرض کر لیتے ہیں کسی عورت کو آپ کے کسی بہت بڑے عالم دین نے برا مانتے ہوئے طلاق دے دی. کوئی عورت تھی، اس کو کسی بہت بڑے عالم دین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ عورت بہت بری عورت ہے اس کو طلاق دے دی. صحیح ہے، آپ اس سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ آپ اس عورت سے ارادہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. عشق لڑانے کا ارادہ کریں گے اس سے؟ اس کے حصول کی دعائیں کریں گے؟ تو جو مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی اس کے بعد دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. امام نے فرمایا تھا انی طلقتک ثلاثہ، میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں. اور فرمایا دنیا یہ بتا تو نے کتنے شوہر مارے ہیں؟ اتنے تو نے شوہر مارے ہیں، اتنے تو نے چاہنے والے مار دیے اپنے، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میرے نزدیک بھی نہ آنا. اور ہم چلیں اس مطلقہ امیر المومنین سے معاشقہ فرمانے کے لیے، اور اس کی دعائیں خود امیر المومنین کے سامنے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے. اچھا امیر المومنین نہیں کہیں گے اس کو تو ہم نے طلاق دے کے بھیجا تھا، تم کہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو؟ صحیح ہے. اچھا اب مصیبت یہ ہے، چلو ٹھیک ہے امیر المومنین نے طلاق دی تھی، دنیا سے کیا راہ فرار ہے کوئی؟ بھئی کہاں جاؤں، دنیا میں رہنا ہی نہیں رہنا ہے، گھر چاہیے نہیں چاہیے، بے گھر تو نہیں ہو سکتا. اچھا کیا اہل بیت کے چاہنے والے گھر نہیں مانگتے تھے؟ ان سے مانگتے تھے، دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے بھی تھے. تو میں مانگوں برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے. ایک ترکیب ہے، ایک ترکیب ہے.
اللہ کرے میں آپ کو ترکیب بتانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک لطیفہ مانند واقعہ یاد آیا. پہلے میں آپ کو وہ لطیفہ مانند واقعہ بتا دوں. شب کا ظاہر ہے یہ پہر ہے, آپ کے سامنے میں خشک باتیں کروں گا تو آپ بہت ہی تھک جائیں گے, تو میں تھوڑا سا اس کو جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی تھوڑا ریفریش ہوتے رہیں اور آپ خوشی خوشی میری کڑوی باتوں کو اپنے گلے سے اتارتے رہیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس, لکھا ہے جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی گواہی بھی دنیا میں قبول نہیں ہوگی. اتنے سادہ طبیعت کے کہ دنیا کہے گی بھائی یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, وہ جنت میں چلے جائیں گے. اتنے سادہ لوگ ہوں گے. ابھی آج ایک صاحب مولانا صاحب نے سنایا بڑا عجیب واقعہ. کہنے گے کہ ہمارا ایک باورچی ہے, بہت ہی اچھا دل کا صاف ستھرا بیچارہ, جس کو ہم لوگ بیوقوف کہتے ہیں, جس کو ہم لوگ بہت سادہ ہو جائے تو اس کو بیوقوف کہتے ہیں اپنی دنیا کے اندر. تو کہنے کہ اس سے ہم لوگ جو ہے وہ دوپہر کے بعد مزے کرتے ہیں, ذرا بات چیت کرتے ہیں. تو ایک کوئی بڑے مولانا صاحب تھے, وہ آئے اور وہ فلڈ کا سامان تھا, سیلاب کا سامان تھا, وہ بڑا سامان ادھر ادھر تقسیم ہو رہا تھا. تو وہ جو بیچارہ باورچی تھا وہ گیا اپنے مولانا صاحب کے پاس جو مدرسے کے مولانا تھے. کہنے کہ جو مولانا ہیں تو بہت بڑے آدمی ہیں, اتنا سامان لائے اور سیلاب والوں کو اتنا دیے جا رہے ہیں, ان سے کہو مجھے بھی کچھ دے دیں, میں بھی تو غریب آدمی ہوں بلاخر. ٹھیک ہے میں سیلاب میں نہیں مر رہا لیکن بلاخر غریب آدمی تو میں بھی ہوں. تو کہنے کہ تم جاؤ مولانا صاحب سے کہو تم کو دے دیں گے. کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ان سے کہوں کیا. کہنے کہ جا کے کہہ دو کہ میری بیوی بیوہ ہے, مجھے کچھ دے دے. تو وہ بیچارہ مظلوم گیا, اس نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب میری بیوی بیوہ ہے, ذرا مجھ پہ رحم کریں. بھائی پہلی ایسی بیوہ دیکھی ہے جس کا شوہر اس کی حمایت کر رہا ہے. البتہ اس میں لطف یہ ہے کہ عربی فارسی زبان میں بیوہ کہتے ہیں اس کا جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. بیوہ کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی سہارا نہیں. تو وہ جس کو ٹرمنالوجی میں ہم لوگ جس کو بیوہ کہتے ہیں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. اس سینس میں ایک اور میننگ نکل سکتا ہے. تو بہرحال وہ ایک لطیفہ مانند کا تھا. ایسے سادہ لوگ پڑے ہوئے, ایسے سادہ لوگ. اچھا بعض یہ سادہ لوگ اپنی سادگی میں امام سے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں, بہت پکے نزدیک, چونکہ یہ واقعاً مخلص ہوتے ہیں. ان میں سے بعض سادہ بہت مخلص ہوتے ہیں اور اپنی سادگی میں اپنے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں, بڑے سادہ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سادہ آدمی ایسے ہی تھا, موچی ٹائپ کا, بہت ہی سادہ دل کا آدمی, جو بس دماغ میں آ گئی دل پورا دل کھلا ہوا اپنے امام کے لیے نا, ایسے رکھتا تھا. اچھا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں, ہم اپنے امام کے سامنے بھی اپنا دل کھول نہیں سکتے. اتنا اندر گڑبڑ ہے کہ اپنے امام کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. کیا دکھائیں مولا کو اپنے اندر, یقین مانے عجیب مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. تو وہ اتنا خوش سادہ دل کھول کے بات کرنے والا نا ایسے اپنے امام کے سامنے. وہ جناب علی امام کے نام پر مصیبتیں بھی اٹھاتا تھا, یہ تھا وہ تھا, بہرحال پریشان بھی ہو جاتا تھا, پھر امام کو بلاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ اپنے کرائے کے گھر میں رہتا تھا, اس کا مالک مکان جو تھا اس نے کہا بھائی پیسے دو. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تو جوتیاں ٹانکتا ہوں, جتنے پیسے ملتے ہیں تو میں آ گئے تو میں دے دوں گا, نہیں ہے تو نہیں دوں گا. وہ مالک مکان جو تھا وہ غصے میں بیٹھا تھا. اس نے کہا بھائی ایسا ہے پیسے دیتے ہو دو ورنہ میں تمہارا سامان کل باہر نکال دوں گا, بہت ہو گئی میں نے انتظار کر لیا. اور وہ بڑا چیخا چلایا کہ بھائی نہیں ہے پیسے, ہوں گے تو دوں گا نا, نہیں آتے میں کیا کروں. وہ اگلے دن جناب علی اس نے سامان اٹھایا, اس کا باہر پھینک دیا, سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کی چھوٹی موٹی کائنات تھی اتنی سے سامان اس کا. وہ روڈ کے اوپر بیٹھا تھا, رونے لگا کہ بھائی میں تو بے گھر ہو گیا, میرا تو سامان روڈ پہ آ گیا اور یہ اور وہ. ابھی رو رہا تھا اور روتے روتے امام کو بلانے لگا کہ مولا آئے میری مدد کریں, میں بے گھر ہو گیا ہوں, میں کیا روڈ پہ بیٹھا ہوں یہ اور وہ. تو امام تشریف لائے. ہم نے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگا کہ مولا میرا گھر بے گھر ہو گیا اور میرا تو سامان ہی باہر پھینک دیا اس آدمی نے, اور میں تو غریب ہو گیا اور یہ ہو گیا. امام نے فرمایا دیکھو صبر کرو, بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں, ہمارے اجداد نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں, تم صبر کرو. تو روتے روتے کہنے لگا آپ کے اجداد کبھی کرائے کے گھر میں نہیں رہے, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ان کے اپنے گھر ہوتے تھے. سادہ آدمی نا بیچارہ. امام نے سنا, امام مسکرائے, فرمایا تو کوئی بات نہیں, تمہارے گھر کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے. امام ہی کہہ کے چلے گئے. تو کہنے لگا اب آپ نے بندوبست کر دیا, اب مجھے اس سے تو بات نہیں کرنی. مالک مکان سے نہیں بات نہیں, وہاں گھر مل جائے گا. ایک آدمی آیا اس نے کہا تم فلاں ابن فلاں. ہاں میں ہوں. کہنے لگا یہ لو چابی, وہاں میرا ایک گھر ہے, تمہارا گھر, جاؤ گھر پہ بیٹھ جاؤ. کہنے لگا میرا ہو گیا. کہنے لگا تمہارا ہو گیا. کہ تم کیوں دے رہے ہو. کہنے لگا امام نے حکم دیا. کہنے لگا ابھی تو آئے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آئے تھے.
تو کتنی دیر میں حکم دیا؟ کہنے کا مجھے تو کل رات ہی حکم دے دیا تھا. عجیب ہے. امام کی محبت دیکھی آپ نے. ایک رات پہلے سے گھر تیار کر دیا تھا کہ کل روئے گا نا تو ہم اس کو جا کے دے دیں گے. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل. یہ لوگ جو سادہ دل والے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں, یہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملے میں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ سادہ دل نہیں ہیں, ہم لوگ بہت ہوشیار لوگ ہیں. اگر میں اس ہوشیاری کو اسی پازیٹو میں رہنے دوں, اس کا نیگیٹو والا حصہ نہ بولوں, ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں, ہم لوگ بڑے پرزے لوگ ہیں, بہت کام آنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. لیکن وہ بیچارے سادہ لوگ تھے نا, وہ جیت جاتے ہیں ہم لوگوں سے. تو اچھا ترکیب کیا ہے؟ وہ سادہ آدمی تو امام سے کہہ دے گا مولا مجھے گھر چاہیے, میں کرائے گھر میں نہیں رہتا, یہ مجھے مصیبت مجھے نہیں جھیلنی. اور اس نے کہہ بھی دیا کہ آپ کے اجداد کرائے گھر میں نہیں رہتے, میں بھی نہیں رہوں گا کرائے گھر میں, مجھے اپنا گھر چاہیے. اب میں تو یہ نہیں کر سکتا, میں تو اس کو سناتے وقت بھی ڈرتا ہوں کہ کوئی سننے والا کہے گا آپ نے یہ کیسے جو واقعہ سنا ہے اس میں کسر شان ہوتی ہے اہل بیت کی. نہیں, کسر شان نہیں ہے, وہ ان کے خادم ہیں بیچارے. یہ جو موچی ٹائپ کے لوگ ہیں یہ امام کے خادم. اگر امام کہتے نا گردن کٹاؤ, فوراً کٹا دیتا. امام کہتے نہیں دیتے گھر, آج سے روڈ پہ بیٹھے رہو, روڈ پہ بیٹھ جاتا. اسے کیا بیچارے کو, وہ تو اس کے دل میں آئی, اس نے کہہ دیا. اگر امام اسی وقت کہتے نا نہیں دیتے گھر, ختم ہو گیا معاملہ, روڈ پہ بیٹھے رہو, بیٹھ جاتا. کہتا ٹھیک ہے آپ کہتے روڈ پہ بیٹھے, روڈ پہ بیٹھ جائیں گے, اس میں کیا ہے. وہ تو اتنے سادہ ہوتے ہیں بیچارے. اچھا ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے. اگر ہم سے امام کہیں بھائی تمہارا بچہ نہیں بچے گا, تو میں کہوں گا مولا کچھ دیکھ لیں, کچھ بچا ہی لیں کہیں سے. ہم مطمئن نہیں ہوتے. اگر امام ہمیں حکم بھی دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں شاید ادھر ادھر سے کر کے کچھ راستہ نکال لوں گا میں. اب میں راستہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر دنیا ہی مانگنی ہے نا تو پھر ایک اور کام کریں, دنیا کو مانگتے ہوئے لے جائیں آخرت تک. مثلا آپ نے دنیا مانگنی ہے, آپ نے کیا مانگنا ہے؟ کاروبار مانگنا ہے. یہ کہیں مولا مجھے کاروبار دے دیں, ایسا کاروبار دے دیں جس سے میں آپ کے دین کی نصرت کر دوں. دنیا مانگیں لیکن اتنا گھسیٹ کے اس دنیا کو لے جائیں کہ آخرت تک پہنچ جائے وہ. کیوں؟ دنیا کو دنیا کی خاطر نہ مانگیں. دنیا آپ کے مقابلے میں بہت پست ہے, آپ کا مقام اونچا ہے. آپ اور میں آخرت کے لیے بنے ہیں, دنیا کی پستیوں میں غولتے لگانے کے لیے نہیں بنے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں اونچی جگہ کے لیے بنایا ہے تو اس دنیا دنیا کے اوپر مر کے ہمیں کیا نصیب ہونا ہے؟ دنیا دنیا لکھا ہے نا دعائے ندبہ کے اندر, دنیا اور پست دنیا. تو بھائی اگر یہ دنیا ہی مانگنی ہے تو اس کی ایک اور ٹرک بھی ہے, اس کو اتنا مانگو کہ آخرت تک پہنچے. پھر یہ